مینا حال یہ جس سال میں گیا تو 30 لاکھ آدمی جو تھا وہ حج کے لیے آیا تھا. اب یہ تعداد بڑھتی جا رہی. میں نے 80 میں گیا تھا اور ساری دنیا سے آ رہے ہیں. کعبۃ اللہ کسی وقت خالی نہیں رہتا، بھرا ہوا ہے طواف کرنے والوں سے. پکار ایک آدمی کی تھی اللہ کے حکم سے. وہ بھی کیسا آدمی تھا، اس نے اللہ سے نے کہا جی میری آواز کون سنے گا، بندہ ہی کوئی نہیں. کیسے پہنچے یہ لوگوں تک، کیا کروں میں. یہ 3 قرآن کے ایسے مقامات ہیں، غور کرتا ہے آدمی تو لرزہ طاری ہوتا ہے، اور پھر کیفیت ایمان کا عرفان ہوتا ہے. ایک مقام وہ جب ایک اکیلے آدمی کو غار حرا میں ایک بات کہی جا رہی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اپنے رب کی بڑائی بیان کر دو. اور جب وہ رب کی بڑائی بیان کی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اکیلے آدمی نے بیان کی ہے جو اپنے گھر میں چادر اوڑھے ہوئے خوف وحی سے کانپ رہا تھا. لیکن جب اس نے اللہ کی بڑائی بیان کی تو روئے زمین کا آج گوشہ اللہ کی بڑائی سے معمور ہے. ہر مسجد سے 5 بار اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ آواز اتنی کائنات میں پھیلے گی؟ اور جب اس بوڑھے آدمی کو کہا جا رہا تھا واذن فی الحج، حج کے لیے اعلان کر دو، واذن فی الناس بالحج، حج کے لیے لوگوں کو پکار دو. اور اس نے پکار دیا. اللہ سے یہ نہیں کہا جناب اکیلا آدمی ہوں کچھ یہاں آبادی تو کرو نا تمہیں پکار بھی دوں. کہا یہ ہماری ذمہ داری، تم پکارو. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اچھا جی یہاں آ کے کیا کریں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللَّهَ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. یہاں آ کے وہ منافع دیکھیں جو اللہ نے یہاں رکھ دیے، روحانی بھی جسمانی بھی، مادی بھی اور غیر مادی بھی. غیر مادی اور مادی کی کیفیت سمجھ لیجئے کہ جو روحانیت ہوگی وہ تو آپ کے اندر ہوگی، لیکن ایک وہ چیز ہے جو آنکھوں سے کھلی نظر آ رہی کہ جہاں اللہ نے وہ کعبہ بنوایا اس کے گرد و پیچ کا سارا علاقہ جہالت کبریٰ میں مبتلا ہے، قتل و خونریزی میں مبتلا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہاں امامت نسل انسانی کا عہدہ عطا کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے للناس اماما، تمہیں ساری نسل انسانی کا امام بنانے لگا ہوں، تو جو دعا انہوں نے کی تھی وہ دعا یہ تھی کہ اللہ ھذا بلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے رزق دینا. جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہوتا وہاں اللہ کا بندہ پھل مانگ رہا ہے، اور کس تیقن کے ساتھ مانگ رہا ہے. آپ بھی تو ذرا کسی صحرا میں کھڑے ہو کے کہنا اللہ سے کہ اللہ یہاں پھل دے. ایمان ہوگا تو کہے گا نا. وہ اس بے آب و گیا میدان میں اللہ سے کہتا ہے یہاں امن بھی قائم رکھنا، اور ایسا امن ہے کہ اگر قاتل بھی کعبۃ اللہ میں چلا جائے تو قتل نہیں کیا جا سکتا. روایات حدیث میں آتا ہے، اگر غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر تمہارے باپ کا قاتل بھی اس گھر میں ہو تو اس سے بدلہ نہیں لے سکتے. جسم سے کوئی جاندار شے گر جائے، جوں گر جائے تو مار نہیں سکتے.
وہاں کے کسی شکار کو شکار نہیں کر سکتے، اور شکار کے خیال سے اسے وہاں سے بھگا دیں کہ حدود سے باہر نکل جائے گا پھر مار لیں گے، تو بھگا بھی نہیں سکتے۔ درخت کاٹ نہیں سکتے، پتا توڑ نہیں سکتے، خود رو اگی ہوئی گھاس نہیں توڑ سکتے۔ اللہ نے اسے ایسا امن والا بنا دیا، اور وہ آج بھی الحمدللہ ایسا ہی امن والا ہے۔ اللہ اس کے امن کو قائم رکھے۔ اور جنہوں نے کعبہ دیکھ لیا ہے، مکہ مکرمہ ہو آئے، وہ تو شہادت دیں گے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ساری روئے زمین پر جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے شاید وہاں وہ اس ملک میں نہ ملتا ہو جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن مکے کے بازار میں ملے گا، اور ہر موسم میں ملے گا، اور اتنا وافر ملے گا۔ میں جس سال گیا تو میں صبح سیب خریدتا تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، ستمبر میں، تو میں سوچتا یہ تھا کہ شاید آج میں جاؤں گا تو یہ کہے گا کہ بھئی ختم ہو گئے، ابھی آئے نہیں، تو کل آنا۔ لیکن وہاں معاملہ الٹا ہوتا تھا۔ پہلے دن میں نے خریدا تو اس سے کہا کہ ربع کلو، یعنی 1 پاؤ دے دو۔ ظاہر اکیلا آدمی تھا، اس زمانے میں یہ گروپنگ نہیں ہوتی تھی، لازمی نہیں تھی آپ بننا چاہیں بن جائیں، میں تنہا تھا۔ تو اس نے لا کہ کہا نہیں، مطلب ہم پاؤ نہیں بیچتے، نصف کلو۔ چلو یہ آدھا کلو دے دے۔ تو اب آدھا کلو میں چڑھے 4 سیب، ذرا سا ڈنڈی اڑ رہی تھی، اس نے ایک پورا ڈال دیا۔ ہمارے تاجر کی طرح ڈنڈی نہیں ماری کہ چلو جی پورا ہو گیا جاؤ لے جاؤ، زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماشے کم تھا، نصف کلو سیب وہ 6 ماشے کم تھا، لیکن اس نے ایک پورا سیب دے دیا، یعنی 5 سیب اس نے آدھا کلو میں دے دیا۔ میں روز سوچتا تھا، روٹی لینے جاتے ہوئے سوچتا تھا شاید آج یہ کہے گا کہ بھئی وہ ختم ہو گئی، اور 30 لاکھ آدمیوں کو روٹی فراہم کرنا، آپ یہاں یہ چھوٹے چھوٹے میلے ہوتے ہیں، 5-5 روپے کا لوٹا پانی کا بیچتے ہیں۔ مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی روٹی ختم ہو گئی۔ اس سے کہتا 1 دے دو، وہ کہتا ہم 1 بیچتے ہی نہیں، 2 سے کم روٹی نہیں دیتے۔ ہم اس سے کہتے بھائی 1/4 مرغی دے دو، تو وہ کہتا نہیں، آدھی سے کم مرغی نہیں دیتے۔ یہ تلی ہوئی مرغی کی بات کر رہے ہیں۔ پھلوں میں سے اس موسم میں ہر پھل، یعنی کنو سے لے کے تربوز تک، کیلے سے لے کے انار تک، جو قندھار میں نہ ہو وہ وہاں ہے، جو پاکستان میں نہ ہو وہ وہاں ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اتنا وافر موجود ہے جتنا مرضی ہے۔ اور جب ہم عرفات سے واپس آ رہے تھے تو بہتات کا حال بتا دوں، جاتے ہوئے 1 ریال کا تھا ڈبہ انناس کے مربے کا، اور وہ واپسی پر نصف 1 ریال میں 2 دے رہا تھا۔ اس نے کہا اب تو ظاہر ہے کہ گاہک تو جا رہے ہیں، اسٹاک اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ آپ کو 1 کی جگہ 2 دے رہا ہے۔ تو وہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی صورت میں رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا سیلاب بہا دیا ہے مکۃ المکرمہ کے بازاروں میں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی فراوانی نہ ہو۔ پانی اتنا، عرفات میں کوئی پانی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ٹنکی بہت اوپر سے نظر آتی ہے، پتہ نہیں اب نظر آتی ہوگی کہ نہیں، میں تو 80 کی بات کر رہا ہوں۔ 3 جگہ جانے کا اتفاق ہوا، 80 میں گیا ہوں، 79 میں گیا ہوں، 94 میں گیا ہوں۔ لیکن حال یہ ہے کہ عرفات میں غسل کریں اتنا پانی، کپڑے دھوئیں اتنا پانی، جتنا مرضی آئے وہاں پانی پانی، اور کوئی قیمت نہیں پانی۔